اگینسٹ دا ونڈ چلنے والے ہالی ووڈ کے میرے بھائی، جی جی بہار کی آمد ہو جس پارٹی پر یہ ایم کیو ایم اسی شاخ پہ جا بیٹھتی ہے۔ اب آ جائیے اس بات پہ، طارڑ صاحب نے دو خوبصورت جملے بولے ہیں، ایک کہ کوئی ریپ کرے، کوئی فلاں کرے، کوئی فلاں کرے تو اس کو جیل سے تو نہیں نکالنا چاہیے۔ ابھی مجھے کل ہی کا وقت یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز اندر تھے تو مسلم لیگ نون والے یہی دلائل دے رہے تھے کہ باہر نکالیں ان کو اگر مقابلہ کرنا ہے، تو تحریک انصاف والے یہی دلائل دے رہے تھے کہ بھائی جب لٹ مار کی ہو، پیناما لیکس ہوں، 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہوں، آپ حساب نہ دے سکے، منی ٹریل نہ دے سکے تو کیسے باہر نکالیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نیچرل طریقے سے نہیں بنی، یہ جو پی ڈی ایم بنی تھی نا، میں قربان جاؤں میرے طارڑ صاحب پر، یہ تو بڑی نیچرل طریقے سے، ہربل طریقے سے بنی تھی اور آرگینک طریقے سے بنی تھی۔ تو الائنس ہے نا، پارٹی تھوڑی ہے۔ ضیاء بھی تھا، محمود خان اچکزئی بھی تھا، اور اس میں مولانا صاحب تھا، اور ایک پارٹی بن کر 3.5 سال رہے اور پھر حکومت بھگتائی۔ اب آ جائیے اس بات پہ کہ تحریک انصاف، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت شاہینوں کا دور ہے، شیروں کا دور ہے۔ اس وقت اس گھڑی تک تحریک انصاف، میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہا ہے، سب سے زیادہ عمران خان ہوا کہ جس کو لانے کے لیے پورا ملک تباہ کیا گیا، کسی کو لانے کے لیے ملک تباہ نہیں کیا گیا تھا، لوگوں کو منشیات ڈال کے جیلوں میں نہیں ڈالا گیا تھا، لوگوں کی بہن بیٹیوں بیویوں کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹا گیا تھا، اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے اے سی اتار دوں گا، کھانا بند کر دوں گا، سر یہ کہانیاں کامران بھائی سن چکے ہیں، ایگریڈ میں ان کے ساتھ ہوں۔ نہیں کہانی نہیں ہے، آپ کو کہانی لگتی ہے نا، آپ پہ گزری نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا ہے 4 سال کا ایک لمحہ ہمارے پہ جس طرح گزرا ہے، وہ ٹھیک ہو، یہ کہانی نہیں ہے، آپ کو فسانہ لگتی ہے، طارڑ صاحب کو سن لیں یار، بھٹی صاحب ایک منٹ، کے میدان میں کہانی ہے تو کہانی صحیح سنائی جائے۔ جس طرح سے بھٹی صاحب، طارڑ صاحب ہو گئے، ایم کیو ایم ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، فردوس صاحبہ کی پارٹی آئی پی پی ہو گئی، یہ تو شاہینوں کی طرح بھائی اڑان لے رہے ہیں الیکشن کے اندر، ملکی انٹرسٹ میں سب جمع ہو چکے ہیں، ایم کیو ایم نون لیگ جمع ہو چکی ہے، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب ریاست کے انٹرسٹ، ریاست کی اس میں غم میں اکٹھے جمع ہو چکے ہیں، تو پیچھے الیکشن تو پھر ان کا ہی ہے۔ تحریک انصاف کے پاس آئی تھنک وکلا رہ گئے، وکلا کیچ کر پائیں گے عوام کی وہ، یا آپ کو لگتا ہے کہ وکیل بھی کھڑے ہو جائیں گے اگر تحریک انصاف کے؟ لیکن اس میں کریکشن کرنے، میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، کسی الائنس، میں ریاست کے انٹرسٹ میں تو آپ اکٹھے ہو گئے نا سارے، ریاست کا انٹرسٹ نیشنل ایکشن پلان میں سب نے سائن کیا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن لڑیں گے دوسرے کے خلاف، لیکن ریاست کا انٹرسٹ فوکس ہوگا۔ تو سر تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے آپ کو اس الیکشن میں؟ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، جی جی، شاہین زندہ باد میرے شاہین۔ سب سے پہلے تو بھائی جان کراچی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بن چکا، کراچی مکھیوں مچھروں کا شہر بن چکا، کراچی نامعلوم قبروں کا شہر بن چکا، کراچی اغوا، تاوان، بھتہ خوری، گینگ وار کا مرکز بن چکا، اور کراچی پر راج کرنے والی 3 دہائیوں سے زیادہ کراچی پر راج کرنے والی ایم کیو ایم آج مسلم لیگ نون کو پیاری ہوئی، اور انہوں نے پھر سے تہیہ کیا کہ ہم اس ملک کو روشنیوں کا ملک بنائیں گے، ترقی خوشحالی کا ملک بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، کاف لیگ ہو، پرویز مشرف ہو، ایم کیو ایم کس کی اتحادی نہ رہی۔ لوگ کہتے ہیں ایم کیو ایم بدل جاتی ہے، میں کہتا نہیں، اقتدار کی پارٹی بدل جاتی ہے، ایم کیو ایم وہی کھڑی ہے جہاں پہلے دن سے۔ یہ تبرہ تو ہو گیا ایم کیو ایم پہ آپ کا سیاسی، یہ ایم کیو ایم زلزلہ آنے سے پہلے اڑنے والے پرندے جو لوگ موجود ہیں ان پہ بات بہار کی آمد، بہار کی ایم کیو ایم زلزلہ آنے سے پہلے اڑنے والے پرندے، اور بہار کی آمد ہو۔ آپ ایک بات بتائیں، صرف ایک جملہ بھائی جان، ایک جملہ سن لیں بھائی جان، بس میں اسی پہ آ رہا ہوں، اور آپ کو سوچے تو خزا آ جائے میرے اگینسٹ دا ونڈ چلنے والے ہالی ووڈ کے میرے بھائی۔ جی جی، بہار کی آمد ہو جس پارٹی پر یہ ایم کیو ایم اسی شاخ پہ جا بیٹھتی ہے۔ اب آ جائیے اس بات پہ، طارڑ صاحب نے 2 خوبصورت جملے بولے ہیں، ایک کہ کوئی ریپ کرے، کوئی فلاں کرے، کوئی فلاں کرے تو اس کو جیل سے تو نہیں نکالنا چاہیے۔
ابھی مجھے کل ہی کا وقت یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز اندر تھے تو مسلم لیگ نون والے یہی دلائل دے رہے تھے کہ باہر نکالیں ان کو اگر مقابلہ کرنا ہے، تو تحریک انصاف والے یہی دلائل دے رہے تھے کہ بھائی جب لٹ مار کی ہو، پیناما لیکس ہوں، 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہوں، آپ حساب نہ دے سکے، منی ٹریل نہ دے سکے تو کیسے باہر نکالیں؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نیچرل طریقے سے نہیں بنی، یہ جو پی ڈی ایم بنی تھی نا، میں قربان جاؤں میرے طارڑ صاحب پر، یہ تو بڑی ہی نیچرل طریقے سے، ہربل طریقے سے بنی تھی اور آرگینک طریقے سے بنی تھی۔ تو الائنس ہے نا، پارٹی تھوڑی ہے۔ ضیاء بھی تھا، محمود خان اچکزئی بھی تھا، اور اس میں مولانا صاحب تھا، اور ایک پارٹی بن کر 3.5 سال رہے اور پھر حکومت بھگتائی۔ اب آ جائیے اس بات پہ کہ تحریک انصاف، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت شاہینوں کا دور ہے، شیروں کا دور ہے۔ اس وقت اس گھڑی تک تحریک انصاف، میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ کہیں کسی قابل ذکر وہ سائز میں اسمبلیوں میں جاتی نظر نہیں آ رہی۔ بہت سارے ifs اینڈ بٹس ابھی ہیں، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، بہت کچھ ہوگا ابھی الیکشن سے پہلے۔ لیکن صاحب آپ اس چیز کو اپریشیٹ کیوں نہیں کر رہے کہ 2 آرچ پولیٹیکل اینیمیز زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کا فون پہ رابطہ صرف سیاست کی وجہ سے نہیں ہو، وہ ریاست بچانے کے لیے اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، اس کو تو اپریشیٹ کریں یار۔ سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا دونوں بڑے سیاستدانوں سے کہ مہربانی کریں، ریاست آپ اگر نہ ٹیلی فون ایک دوسرے کو کریں تو بچ جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مہربانی کریں کہ ٹیلی فون پرہیز کریں ٹیلی فون سے، اور یہ ریاست، یہ جمہوریت، یہ سویلین بالادستی، یہ ووٹ کی عزت، یہ سپریم کورٹ، یہ پارلیمنٹ آپ نے تماشا بنایا، آپ مزید تماشا نہ بنائیں، مزید بے وقوف نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ٹیلی فون، آپ نے ٹیلی فون کا ذکر کیا تو ساتھ ساتھ سنتے جائیے، مشکل وقت ہو تو مسلم لیگ نون والے پاؤں پکڑتے ہیں، آسان وقت ہو تو گریبان پکڑ لیتے ہیں، بلاول بھٹو۔ ٹیلی فون نمبر 1۔ ٹیلی فون نمبر 2، ہم ہاتھ باندھ کر معافی مانگتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہے، خورشید شاہ۔ ٹیلی فون نمبر 3، ایک مفرور مجرم کو اتنا پروٹوکول، یہ تو شرمناک، پیپلز پارٹی کے 3 سیاستدان۔ ٹیلی فون نمبر 4، نواز شریف کی سلیکشن ہو چکی، ہمیں سلیکشن قبول نہیں، پیپلز پارٹی۔ ٹیلی فون نمبر 5، ہم ایون فیلڈ کی نہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر 6، مسلم لیگ ملکی مسائل حل کرنے کی سخت نہیں رکھتی، پی پی۔ ٹیلی فون نمبر 8 بھی سن لیجئے، پی ڈی ایم والوں سے کہا تھا عمران دشمنی میں اتنا آگے نہ جاؤ کہ کھائی میں گر جاؤ، میں اس گناہ بے لذت میں شریک نہیں ہوں، محمود خان اچکزئی۔ یہ ٹیلی فون روز ہوتے ہیں، روز سنتے ہیں، مہربانی کریں ٹیلی فونوں سے پرہیز کریں۔ ٹھیک ہے۔ طارڑ صاحب، ان کی جتنی گفتگو ہوئی ہے نا بھٹی صاحب کی، اس سے جو بات مجھے پتہ چلی وہ یہ کہ آپ کے لیے شاید اگلے الیکشن میں جو آپ الائنس بھی کرتے پھر رہے ہیں، ایک تو مہنگائی کا تو ہے ہی آپ پہ سارا وہ، لیکن جو کرپشن کا پرسیپشن عمران خان صاحب نے بنایا اور آپ کے کیسز سے ابھر کے آیا، وہ بھی چیلنج آپ کے لیے۔ عمران خان بھلے چیلنج نہ ہو، بھلے وہ جیل میں، بھلے اس کی پارٹی فارغ ہے، لیکن یہ تشخص جو ہے عوام کے سامنے آپ کو چیلنج درپیش ہوگا، اور آپ کو لگتا ہے بینگ اے لائر کہ الیکشن تو اب کھڑے ہیں 8 فروری کو، تب تک اپیلیں سنی بھی جائیں گی، ہیئر آؤٹ بھی ہو جائیں گی، اور نواز شریف صاحب کی سزائیں جو ہیں ان سے وہ باعزت بری بھی ہو کے کوالیفائڈ بھی ہو جائیں گے الیکشن کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پی ڈی ایم کوئی جماعت نہیں، جیسے آپ نے کہا وہ ایک الائنس تھا، تو غیر فطری عمل کے نتیجے میں جو مارز وجود میں ایک سیاسی جماعت آئی، ہانک ہانک کے لوگوں کو بھیجا گیا، کسی کا کان مروڑا گیا، کسی کے بازو مروڑے گئے، تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، جتنی تیزی سے بنی تھی اتنی تیزی سے ٹوٹی ہے۔ جو لیگل کیسز ہیں، لکیلی کیونکہ میں ان لیگل کیسز کو خود دیکھتا رہا ہوں، تو یہ ڈے 1 سے شروع نہیں ہونے، یہ جو اپیلز ہم نے دائر کی تھیں ان کو تقریباً 5 سال ہو چکے، اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا جانا ہو، یا شوکت عزیز صدیقی کی سٹیٹمنٹ ہو کہ جی محنت ضائع ہو جائے گی، یا ارشد ملک کی ویڈیو ہو جس بانڈے طریقے سے میاں نواز شریف کا ٹرائل کیا گیا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی، پرسیکیوشن کی گئی پروسیکیوشن کی جگہ، وہ پوری قوم نے دیکھی۔ اور قصور کیا تھا؟ نواز شریف کا قصور یہ تھا کہ وہ 2018 میں مہنگائی 4% پہ چھوڑ کے گئے تھے، ڈالر 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے، پیٹرول 100 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے، بجلی 12 روپے یونٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ قصور تھا نواز شریف کا؟ یا یہ قصور تھا کہ 12 موٹر ویز بنا کے گئے تھے اور 12,000 میگا واٹ بجلی لگا کے گئے تھے؟ قصور کیا تھا جس کی بنیاد پہ اتنی بڑی سزا دی گئی ایک لاڈلے کو لانے کے لیے، جس نے ریاست کو بھی تباہ کیا، 9 مئی کے حملے بھی کیے، معیشت کو بھی تباہ کیا، مہنگائی کو ڈبل فگرز میں لے گیا؟
ہم نے تو 16 ماہ میں جو بوجھ اٹھایا ہے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اب اپیلوں پہ آ جائیں. مریم نواز شریف صاحبہ جب بری ہوتی ہیں ایون فیلڈ کے کیس کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ جی ان پہ معاونت اور اعانت کا الزام ہے. چیک کیا جائے کہ انہوں نے کس کی معاونت اور اعانت کی تھی, اپنے والد کی. کیا وہ جرم بھی سرزد ہوا جس میں معاونت اور اعانت کا الزام ہے؟ جواب آیا نہیں. اور پورے طریقے سے سارے ایویڈنسز دیکھے گئے, وہ کیس ثابت نہیں ہوتا تھا. ہمارے پاس بڑا سٹرونگ پریسیڈنٹ العزیزیہ میں تو العزیزیہ کیس بھی سٹینڈ کرتا ہے سر, اور ایون فیلڈ کا بھی ابھی اسلام آباد میں نواز شریف صاحب کا میرٹ پہ فیصلہ ہونا ہے باقی. ابھی کامران بھائی ایک جی سوال العزیزیہ کا جو کیس ہے, طارق صاحب اگر آپ اجازت دیں کریں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. بھٹی صاحب نے ویسے بھی اب نون لیگ کو ووٹ دینا اگلے الیکشن میں, اچھا تو یہ سوال ایک نہیں دو کرنے. چلیں بھٹی صاحب کوئکلی پوچھیں. مجھے لگتا ہے ان کی انکلینیشن واہ لوکل بیسس پہ نا, حافظ آباد بیسس پہ بات کر رہا ہوں. جی بھٹی صاحب. ہاں اس پہ تو طارق صاحب کا بنتا ہے, اور اگر نیشنلی دیکھیں تو فردوس صاحبہ کا بنتا ہے. دونوں کو ووٹ دینے کو دل کرتا ہے. اچھا ووٹ ایک ڈالنے بھائی کی ڈیٹ جان گزر گئی ہے, ورنہ میرے حلقے میں آپ کا ووٹ ہوتا اور میرے آپ پولنگ ایجنٹ ہوتے انشاءاللہ. ٹھیک جی. اچھا بھائی جان, میرا سوال یہ ہے کہ صرف میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب سعودی عرب سے یو اے ای طیارے میں ہوتے اور ان کے بابر اوان اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے اور وہ پاور آف اٹارنی جمع کرواتے اور توشہ خانہ میں ایک پیشی پہ نہ جاتے اور دونوں عدالتوں سے ریلیف مل جاتا, تو طارق صاحب کیا کہتے؟ اور دوسرا, طارق صاحب کا جو 16 صفحاتی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں پیرا 31 کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا, جس میں انہوں نے کہا کہ عطا طارق کی جو پاور آف اٹارنی ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے اور سپریم کورٹس کی ججمنٹس کے اگینسٹ ہے, کے مطابق بھی نہیں ہے. اس کے باوجود جو ریلیف ملا ہے, تو یہ پاکستان کا انوکھا لاڈلا کون ہوا سب سے؟ جی طارق صاحب. سب سے زیادہ عمران خان ہوا کہ جس کو لانے کے لیے پورا ملک تباہ کیا گیا. کسی کو لانے کے لیے ملک تباہ نہیں کیا گیا تھا. لوگوں کو منشیات ڈال کے جیلوں میں نہیں ڈالا گیا تھا. لوگوں کی بہن بیٹیوں بیویوں کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹا گیا تھا. اور اے سی اتار دوں گا, کھانا بند کر دوں گا. سر یہ کہانیاں کامران بھائی سن چکے ہیں, ایگریڈ میں ان کے ساتھ ہوں. نہیں کہانی نہیں ہے, لیکن آپ یہ کو کہانی لگتی ہے نا, آپ پہ گزری نہیں ہے. ہم نے تو دیکھا ہے 4 سال کا, میں ایگریڈ ہوں آپ کے ساتھ ظلم جو ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو. یہ کہانی نہیں ہے, آپ کو فسانہ لگتی ہے. طارق صاحب کو سن لیں یار, بھٹی صاحب ایک منٹ. میدان میں کہانی ہے تو کہانی صحیح چلو یار سنائی جائے. اس طرح سے